دیندار لوگوں کی شادیوں پر بعض اوقات جاتا ہے انسان کے یہ دیندار لوگ ہیں تو میوزک وغیرہ تو نہیں ہوتا، رسومات نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی انتہائی اسراف ہو رہا ہوتا ہے، قیمتی لباس اور قیمتی، وہ غریب رشتے دار وہاں جائے اگر تو پھر اس کا تو دل دکھے گا ہی نا، کیونکہ یہ دیندار طبقہ ہے نا، یہ تو نمونہ ہے نا دوسروں کے لیے، تو ہمیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نمونہ بنے تھے، میں نے جانے پر اتفاق ہوا، تو ایسے ہمیں دیندار طبقے سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے منع کی ہے، ان کا طرز رہائش اور سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان کا سرمایہ کہاں ضائع ہو رہا ہے، مغربی معاشرت پر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز معاشرت اپنانے میں ہمیں کیوں جھجک ہے، حالانکہ وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ بالکل درست کہہ السلام رہی ہیں جی۔ علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ استاذہ وہی بات جس تکلیف کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے، کیا غریب رشتہ داروں کی وجہ سے جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے وہ یعنی اس مال کا استعمال چھوڑ دیں کہ لوگ غریب ہیں؟ جی مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا دینداری کے کانسیپٹ کو سمجھنے پہ بھی ہم ری تھنک کرنے کہیں یعنی ری تھنک کرنا چاہیے۔ اب میں جب بھی سوچتی ہوں نا کہ شادی میں چونکہ غریب رشتہ دار شامل ہوتے ہیں، اس لیے جو امیر رشتہ دار ہیں ان کو اپنی شادی میں یعنی خرچ نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب جو رشتہ دار ہیں آپ بجائے اس کے کہ اسراف کریں، آپ ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فضول خرچی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنا جس کی وجہ سے آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں سے گریں اور سوسائٹی کو بھی کوئی بینیفٹ نہ پہنچائیں، اپنے مال کو بھی ختم کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے اگر کسی کے لباس میں نظر آتا ہے مناسب ود ان مینس تو کوئی حرج کی بات نہیں، دنیا میں سب لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم غریب اور امیر کو ایک کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ غریب اور امیر تو کل بھی ایک نہیں تھے، اور غریب اور امیر آج بھی ایک نہیں، اور آئندہ بھی نہیں۔ ہاں غربا قیامت کے دن 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ریوارڈ تو انہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ غربا کو اس بارے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کچھ انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ کو بھی دوسروں کو دیکھ کے اپنا منہ لال کرنا نہیں سیکھنا چاہیے، اور آپ کو اس بھیڑ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے بھائی چارے کو مضبوط کرنا چاہیے، آپس کی رشتہ داری کو مضبوط کرنا چاہیے، اور کسی کی غربت کی وجہ سے اسے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے کوشش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اب مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے دیندار طبقے کی شادی لوگ امیجن کریں گے کہ یہ شادی بھی جو ہے اگر کسی یعنی نیچے سفرے بچھا کے تو لوگ سادگی کے ساتھ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیں، تو بہرحال یہ بھی ایک یعنی حد سے بڑھی ہوئی بات ہے، اور حد سے بڑا ہوا مطالبہ ہے۔ اور آج تو جو یعنی نعمت کے اظہار میں کوئی وہ نہیں ہے، اعتدال اختیار کرنا، اسراف پہ بات ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ام عمر صاحبہ نے بھی، کہ دیکھیں ایک شخص محنت کرتا ہے جی اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو وافر دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے شک تقسیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نظر بھی آتا ہے کہ اس مال کو کمانے کے لیے محنت بھی کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہو گئے یا دوسرے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہے، اور اس پہ تھوڑا ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں زیادہ۔ یہ بھی ایک بڑا بیڈ کلچر ہے، یعنی اگر آپ اور وہ آپ کی زندگی میں وہ محنت اور وہ لگن اور وہ زندگی کو وہ اچیو کر، جیسے آپ ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہیں کہ سادگی کا مطلب کیا ہے، کہ سادگی کا مطلب ہے کوئی محنت نہ کی جائے، کسی چیز کے لیے کوئی آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ۔ سادگی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ
किसी भी जगह से खूबसूरतियों को ख़त्म कर जी, दिया और जाए। मर्द हजरात भी कि नहीं हम तो बड़े सादा हैं, हम तो कुछ करना नहीं चाहते, इसका मतलब वो कमाना भी नहीं चाहते। जो कमाने की हिर्स रखेगा, जो ज़िंदगी से मोहब्बत करेगा, वो अपने ख़ानदान को अच्छा लेके चलना चाहेगा। हम बात कर रहे हैं कि उसके और इसराफ के दरमियान जो गैप और है। दूसरा तर्ज रिहाइश का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें भी इसराफ नहीं होना चाहिए। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको जितना दिया उसके मुताबिक अगर किसी का तर्ज रिहाइश बदलता है तो जाहिर है कि हर एक पे एक फार्मूला लागू नहीं होगा ना। अगर किसी ने इसराफ नहीं किया लेकिन उसकी लिविंग बेहतर है, आप चाहते हैं कि करीब की, ये तो मुझे लगता है कि ये यानी जैसे यानी पिछली सदी में जो कार्ल मार्क्स की सोच थी या इसी तरह से कि सबको बराबर कर दें, तो सब बराबर नहीं हो सकते, हो नहीं सकते वरना अल्लाह ताला निज़ाम ही ऐसा बनाते जी। हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निज़ाम ऐसा बनाया है जिसमें यानी अल्लाह ताला की तकसीम भी है। रिस्क वो जिसको चाहता है वुसअत वाला देता है, जिसको चाहता है तंग देता है। अब इसका बैलेंस ये नहीं है कि उमरा जो है वो अपना काम छोड़ दें और गुरबा जो है वो अपना छोड़ दें, गुरबा उमरा के पीछे लग जाएं और उमरा गुरबा के पीछे लग जाएं। यानी हम क्यों एक दूसरे के सोच के मुताबिक ही सिखाना चाहते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे तकाजा क्या करते हैं कि आप इसराफ ना करो, आप विद इन मीन्स जो है वो करो, आप तकासुर और तफाखुर में ना पड़ो, दरमियाने लेवल पे आप किसी भी चीज़ को खूबसूरतियों के साथ जारी रख सकते हो।